بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وینس ایچ ٹی وی کی اسکرین پر پروگرام لیے حاضر ہیں قرآن اور زندگی۔ میں ہوں اویس رضا عباسی۔ سامعین محترم، قرآن اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوش و تر کا بیان کیا ہے، اور اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو انسان کہیں سے اس کو بآسانی نہیں پتہ لگ سکتی تھی، مگر اللہ پاک نے سب چیزیں جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کر دی ہیں۔ قرآن پاک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن پاک ہماری زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک ہمیں ایسے رستے کی جانب لیے جاتا ہے کہ جو رستہ ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا، جو رستہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے جائے گا، جو راہ نجات کی طرف لے جائے گا۔ تو آج ہمارے پروگرام میں ہم ایک موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، قرآن اور زندگی یہ پروگرام ہے، اور اس میں جو موضوع جو ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور وہ موضوع ہم علامہ صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ مگر وہ موضوع کیا ہے، علامہ صاحب سے پوچھنے سے پہلے میں سب سے پہلے ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت بھی بتا دوں، کیونکہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بہت برکتیں ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے بڑا فائدہ ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، اور وہ سکون کیا ملتا ہے؟ وہ سکون یہ ملتا ہے کہ جب درود پاک انسان پڑھتا ہے تو اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی بلائیں سے ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہمارے پیارے نبی کا، کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اب یاد رکھیے کہ زندگی مختصر ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اور اس زندگی میں نیکیاں کرنے کے لیے انسان بڑی تگو کرتا ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی مجھے مل جائے۔ کوئی سڑک پر جاتے ہوئے کسی کی ہیلپ کر دینا، اپنے گھر کے باہر کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دینا، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ قیامت کے دن ایک بڑا سبب ہوں گی بخشش کا ذریعہ بننے میں۔ تو درود پاک بھی ان میں ایک سبب ہے بخشش کا ذریعہ بننے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ہاں سامعین محترم، ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، اور علامہ صاحب نے جو موضوع آپ کو بتانا ہے وہ موضوع علامہ صاحب سے تو ہم پوچھیں گے کیا ہے، مگر ان سے تفصیلی ہم بات کریں گے۔ موضوع ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں، موضوع ہے قرآن اور شفا، اور پروگرام ہمارا ہے قرآن اور زندگی، اور قرآن اور زندگی میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ قرآن اور شفا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد زین، اور انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، کیسے مزاج ہیں حضور آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا احسان عظیم ہے۔ علامہ صاحب، قرآن پاک کے بارے میں سب سے پہلے ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک کے بارے میں تھوڑی سی فضیلت آپ ہمیں بتا دیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع پر چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم یہ آخری کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اقدس میں اسے نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور یہ جو ہے وہ رحمت ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس کے اندر ہر خوش و تر کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آج جو ہمارا موضوع ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ یہ ہدایت تو ہے ہی، لیکن یہ شفا بھی ہے، کس طرح ہے انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ جی ہاں سامعین محترم، قرآن اور زندگی کے پروگرام میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن اور شفا۔ شفا دراصل ہے صحت یاب ہونا، صحت مند ہونا، کسی بھی بیماری سے جان چھڑوا لینا۔ بندہ ہٹا کٹا جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں تو آپ ہاسپٹل چلے جائیں، بڑے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں دیکھیں بڑے لوگ بیمار ہیں، بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، جناب شفا مل جائے، اس بیماری میں مبتلا ہے، اس مرض میں مبتلا ہے، شفا مل جائے، صحت یاب ہو جائے، تندرست ہو جائیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن اور شفا۔ تو ہم سب سامعین محترم سب سے پہلا سوال جو ہے وہ علامہ صاحب سے یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے جو موضوع رکھا ہے اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا فرامین آئے ہیں شفا کے متعلق؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شفا کے متعلق بیان فرمایا ہے، اور اسی کے علاوہ حدیث میں کیا تعلیمات ہمیں ملی ہیں؟ کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا کے متعلق کوئی باتیں بیان فرمائی ہیں، ایسے فرامین کہ جن کو ہم سنیں تو یوں کہہ لیں کہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے، دل میں بڑا سکون آ جائے؟ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو پلیز آپ جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی بے شک قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔
اللہ رب العزت نے خود اس قرآن مجید کے اندر اس آیت مبارکہ کو اتارا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اتارا کہ جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ فرمایا کہ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تحقیق تمہارے پاس جو ہے وہ نصیحت آ گئی، اور کیا آ گئی؟ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سینوں کی تکالیف کے لیے شفا بھی آ گئی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہ اے محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو ایمان لے کر آئے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت کے ساتھ ساتھ شفا کا حصول بھی ممکن ہے۔ اسی طرح روایات کے اندر جب ہم کثیر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن جہاں پر شفا کا ذکر کرتا ہے وہیں حدیث رسول جو ہے وہ ہمیں طریقہ کار بھی بتا دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک عورت جو تھی وہ ان پر دم وغیرہ کر رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، عائشہ کا جو علاج ہے، جو ان کا علاج ہے، تم قرآن کے ذریعے سے کرو۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں پر طبی علاج کرنا ہے وہیں روحانی علاج قرآن کے ذریعے سے کرنا بھی یہ درست ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ نے آیت کریمہ بھی جو ہے وہ تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی بتایا، احادیث کریمہ بھی بتائی۔ سامعین محترم، شفا بیماریوں سے ہوتی ہے، مگر آج کے دور کا ایک کانسیپٹ لوگوں میں ایک عام ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، مجھ پر کسی نے جو ہے وہ عملیات کروا دیا۔ علامہ صاحب ایسا ہی ہے، اور آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو آپ سے جن کا تعلق ہے وہ آپ کے پاس آتے ہوں گے، جناب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، میرے اوپر کیا معاملات ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ چیک کر کے پلیز مجھے بتائیں۔ کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں، مسجد کے امام صاحبان ہوتے ہیں، ان پر جو ہے بڑا توکل ہوتا ہے اس چیز میں ہماری عوام کا۔ تو جادو وغیرہ جو ہے، پہلے تو اس کا یہ بتائیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے، جادو سچ ہے یا نہیں ہے؟ اور جو عام عوام آ کے بات کرتی ہے جناب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے اور مجھے تقریباً کوئی 1 مہینہ ہو گیا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی، 1 سال ہو گیا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کیا مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا، کسی نے عملیات تو نہیں کروا دی؟ اور پھر اس میں ایک چیز اور آپ سے میں رہنمائی چاہوں گا، وہ یہ کہ ہماری کسی سے انبن ہوتی ہے تو سب سے پہلا خیال ہمارا اس کی طرف جاتا ہے، جناب اس نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کروا دیا ہے، اس نے مجھ پر جادو کروا دیا، عملیات کروا دی ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں، ایک جادو کیا حقیقت ہے یا نہیں؟ دوسرا آپ یہ رہنمائی فرمائیں کہ عوام جو پریشان ہو کر کسی دوسرے کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کر لیتی ہے، تو اور حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، 100 میں سے کوئی کسی کو کیا مطلب اب وہ پڑے گا کہ ہم پر کوئی عملیات کر رہا ہے؟ ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، انکار نہیں، کلی طور پر انکار نہیں ہے، مگر جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے، میں اگر اپنی بات کروں، میں سوچوں جناب میرے اوپر کسی نے عملیات کروا دی ہیں یا جادو کروا دیا ہے اور وہ ایسا نہ ہو، تو سب سے پہلی چیز اس مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونا۔ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے حوالے سے بھی بتائیے، اور جادو کی حقیقت کے حوالے سے بتائیے۔ جی دیکھیں، جہاں تک جادو کا تعلق ہے، جادو کی حقیقت کا تعلق ہے، تو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مقامات پر جادو کا ذکر ہوا ہے۔ جب آپ جو ہے وہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی جو تھے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو کر کے دکھایا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ جب اگر ہم 1400 سال پہلے کی طرف چلے جائیں تو حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر جو ہے ہمیں یہ بات مل جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بات جو ہے وہ صحیح روایات سے ثابت بھی ہے، اگرچہ اس بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو ذات بابرکات ہے، اللہ رب العزت کے بعد سب سے عظیم ترین جو شخصیت ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ تو ایک یہودی نے حضور علیہ السلام پر جادو کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ظاہری جسم پر نظر بھی آئے تھے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک یہودی تھا، اس نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک، جو منہ مبارک تھے، کچھ انہیں لیا، اور اس کے ساتھ جو کنگھی مبارک تھی اس کے کچھ دندان کو لیا، اور جو ہے وہ ایک کھجور کی ڈالی کے اندر اسے لپیٹ کر جو ہے وہ ایک پتھر کے اندر، کنویں میں پتھر کے نیچے رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ایک پتلا بھی تھا کہ جس میں 11 سوئیاں تھیں۔
تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک کچھ ناساز ہونے لگی تو جبرائیل امین علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جو یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، یہ فلاں یہودی نے جو ہے وہ آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ آپ کی طبیعت میں پیش آ رہا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ کسی کو بھیجیں اور اس فلاں کنویں میں جائیں اور وہاں پتھر کے نیچے یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اسے جب آپ نکال لیں گے، اسے اٹھا لیں گے تو یہ جو جادو کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس طرح آپ کی طبیعت بھی جو ہے وہ بالکل نارمل ہو جائے گی. پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کی طرف جاتے ہیں اور اس کنویں سے جو ہے وہ اس پتھر کو اٹھا کر اس کے نیچے سے یہ تمام اشیاء کو نکال کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لے آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان چیزوں کو لیتے ہیں اس میں ایک پتلا ہوتا ہے، جیسے ذکر کیا کہ ایک پتلا تھا جس کے اندر 11 سوئیاں تھیں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس جسے معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اس کا جو شان نزول ہے وہ یہی واقعہ ہے. مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے جو اس کا شان نزول ہے ان 2 سورتوں کا، ان کے اندر جو ہیں وہ پوری 11 آیتیں ہیں اور وہ اس پتلے کے اندر 11 سوئیاں تھیں. تو اللہ رب العزت کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کر کے اس سوئی کو نکالا کرتے اور جیسے ہی وہ تمام 11 سوئیاں نکل گئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل صحت یاب ہو گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ پہلے جو ہے وہ 11 آیتوں کو ایک ایک کر کے پڑھا. اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو کہ قرآن مجید کی 2 بہت ہی خوبصورت صورتیں ہیں، انہیں پڑھنے سے جو ہے وہ جادو کا توڑ بھی ہو جاتا ہے. اور اس بات سے، اس واقعے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جادو کی بالکل حقیقت موجود ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ بدگمانی کی اور کسی رشتہ دار پر کسی سے لڑائی جھگڑا ہے اس پر آپ بدگمانی کر لیں، تو اس کی اجازت بالکل بھی جو ہے وہ ہمارا دین اسلام نہیں دیتا. اجازت اس چیز کی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی عامل کے پاس جائیں، اس سے آپ جو اس چیز کا فن کا ماہر ہے آپ اس کے پاس جا کر یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ آئے کہ مجھے جو ہے وہ طبعی معاملہ ہے یا پھر کوئی روحانی مسئلہ ہے. اگر وہ روحانی مسئلہ بتاتا ہے تو آپ اس کا علاج کریں اور قرآن کے ذریعے سے کریں. بہت سارے معاملات میں علامہ صاحب یہ بھی ہے کہ کچھ طبعی معاملہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ بڑا عرصہ چلتا ہے، سالوں سال چلتا ہے، اور وہ پھر بہت سارے ڈاکٹرز کو چیک کرواتے ہیں، بہت سارے حکیموں کو اور بہت سارے لوگوں کو چیک کرواتے ہیں. اس کے بعد کہیں جا کے کوئی ایک بندہ یا اس طرح کا کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے جس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے اس کے نصیب سے اس کو مل جاتی ہے. بڑا علاج لوگ کرواتے نہیں ہو پاتی. کچھ لوگ اپنے علاج میں ہی زندگی سے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بڑا علاج کرواتے ہیں 5 سال 6 سال تک، پھر جا کے صحت یاب ہوتے ہیں، کچھ 1-2 سال، کچھ مہینوں میں. تو یہ چیز تو ہوتی ہے، مگر بدگمانی کر لینا، اس سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بری چیز یہ ہے کہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض پیدا ہونا، نفرت پیدا ہونا، یہ بڑا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے کہ اس سے جو ہے پھر قیامت کے دن پکڑ بھی ہو سکتی ہے. کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح سوچ لیا. اچھا علامہ صاحب، ہم نے بات کی جادو کے حوالے سے، جادو سے ریلیٹ تھوڑا سا ہم کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. نظر بد، یوں کہہ لیں نظر لگنا. تو نظر لگنا بھی جو ہے یہ ایسا عمل ہے اس وقت دیکھا جائے کہ اس میں ایسی بات ہے کہ وہ کوئی کسی کو بچے کو تیار کر کے ہم بھیجتے ہیں تو گھر سے باہر نکالتے ہیں، اکثر بچوں کو کہا جاتا ہے بچے کو نظر لگ گئی ہے. اچھا، اس میں نے یہ بھی سنا ہے کہ نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے. ایسا ہی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے اور اپنے عزیز و اقربا کی بھی لگ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ باہر والے کسی کی نظر لگے، بھائی کالی نظر لگ گئی ہے اور بچہ جو ہے وہ حقیقت نظر تو ایسا ہی ہے. میں نے سنا ہے کہ نظر وہ ہے کہ اونٹ کو بھی جو ہے ہنڈیا میں اتار دے، اس طرح کا محاورہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا نظر کا کانسیپٹ ہے اور نظر لگتی ہے تو نظر لگنے کے نقصانات واقعی ہیں، اور نظر لگنے کے بعد اس سے بچا کیسے جائے؟ جیسے آپ نے جادو کے حوالے سے معوذتین کا فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ کیسی صورتیں ہیں کہ ان کے اندر جادو کا توڑ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا. جب میرے پیارے آقا نے پڑھ لیا تو لازمی سی بات ہے کہ اس میں توڑ ہوگا. اور پھر قرآن ہے تو قرآن سے ہی ہمیں فوائد ملیں گے. پھر ہمارا پروگرام میں قرآن اور زندگی ہے، اور زندگی میں یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں ہر کسی انسان کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ نہیں تو کسی نہ کسی کے ساتھ تو پیش آتی ہیں. یہ آپ نظر بد کے حوالے سے بھی تھوڑا سا رہنمائی فرما دیجیے. جی دیکھیں، جہاں تک نظر بد کا تعلق ہے اور ہماری زندگی کے اندر اکثر جو ہے لوگ ہیں وہ ہمارے قریب کے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کا شکار ہیں. نظر بد جو ہے وہ، جیسے آپ نے بتایا کہ ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے.
اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک نظر لگائیں گے، آپ اسے کچھ بولیں گے تو پھر نظر لگے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے، کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کی ایک جو حیت ہوتی ہے، جو آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں ہوتی ہیں، جسے سائنٹیفکلی بھی جو ہے اسے پروف کیا گیا ہے کہ آنکھوں سے جو ہے وہ شعاعیں نکلتی ہیں، ریزز نکلتی ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو آنکھوں کے اندر سے جو ریزز نکلتی ہیں وہ اسے نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو ماں باپ اگر جو ہے وہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، ان کا بیٹا ہے، اسے تیار کیا، بیٹی ہے، تو جیسے ہی اسے دیکھیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بد نظر سے بھی ان کی حفاظت ہو جائے گی۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ نظر بد کا کانسیپٹ کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ العین حق، کہ نظر یہ حق ہے۔ اور ایک اور روایت نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ انسان کو، جو زندہ انسان ہے، اسے قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو ہانڈیا تک پہنچانے کا محاورہ ہے، یہ محاورہ نہیں بلکہ حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک اونٹ جو ہے وہ اسے اگر نظر بد لگ جائے، کسی کی نظر لگ جاتی ہے، وہ ایک صحیح سلامت اونٹ ہے، صحت یاب اونٹ ہے، تو وہ ہانڈیا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو نظر بد اتنی شدید ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے شفا کا حصول بھی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں۔ جب اس کا شان نزول آپ پڑھیں گے، مفسرین کرام نے اس کا شان نزول لکھا ہے، کفار عرب جو تھے وہ خود جو ہے وہ جان بوجھ کر نظر لگایا کرتے تھے۔ ان کے ہاں جو ہے وہ ایسا تھا کہ وہ نظر کسی کو لگاتے بلکہ وہ بتا کر نظر لگاتے تھے، تو اس کا جو ہے وہ شخص جو تھا یا وہ کوئی چیز ہوتی تھی وہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی نظر لگائیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز سے محفوظ رکھا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ 2 آیات کو نازل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں، اگر کسی شخص کو نظر بد لگ جائے تو اسے جو ہے وہ اس پر یہ آیتیں پڑھ کر آپ دم کر دیں گے تو انشاءاللہ جو اس کی نظر بد ہے، اس کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب آپ نے جو ہے بڑی اچھی طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے باتیں ہمیں بتائی ہیں نا اس پر ہم عمل کریں گے۔ مختصر سا میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا جس کا مختصر سا آپ جواب دیجئے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا مختصر ہے۔ وہ یہ کہ پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، بہت ساری اس طرح کی زندگی ہے، تو یہ معاملات چلتے ہیں۔ قرآن پاک سے ہی کوئی ایک ایسی صورت، قرآن پاک کی کوئی ایک ایسی آیت، جیسے آپ نے ابھی آیت جو ہے تلاوت فرمائی تھی نظر بد کے حوالے سے، تو پھر معوذتین بھی آپ نے ارشاد فرمائی جادو کے حوالے سے، سورہ فلق، سورہ ناس، کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت ایسی بتا دیجئے کہ جو جملہ امراض، جملہ پریشانیوں کے لیے انسان قرآن پاک کی وہ آیت پڑھے تو اسے جو ہے فائدہ حاصل ہو۔ جی دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام ایک مرتبہ جو ہے وہ نماز فجر ادا کر کے آ رہے تھے، تو سامنے سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے آ گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ فرمایا کہ کیا تم نے صبح کی نماز پڑھ لی؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم پڑھ کر آ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کچھ کہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا کہیے، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ سورہ اخلاص اور معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، صبح اور شام اسے 3 بار جو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ وہ جملہ امراض، جملہ تکالیف، اس سے وہ اتنا کافی ہو جائے گی کہ جو آنے والی مصیبتیں ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ گھر میں بے سکونی ہوتی ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ ناچاکیاں ہوتی ہیں، گھر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہے، اثرات ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنی ہے کہ تاثیر لانے کے لیے بندہ باعمل ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا کہ جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین، جنات وغیرہ بھاگ جاتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ ہمیں ضرور اس کی تلاوت کرنی ہے گھر کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو باعمل بنانا ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اچھا کرنا ہے۔ جب اس طرف آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کی زندگی ہے وہ بہترین ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، جو ہمیں سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں،
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام جو ہے ملاحظہ فرمایا، دیکھا، جو کچھ ہم نے سیکھا میں بھی کوشش کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ عز و جل، اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا، آپ لوگوں سے یہی عرض کروں گا کہ آپ بھی عمل کیجئے، قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریے کہ زندگی پھر اس رستے پر چلتی ہوئی جو ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ جنت تک لے جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں۔ پروگرام قرآن اور زندگی، اپنے میزبان حافظ رضا عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔